الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، سابقہ درس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا، کیونکہ اصل بات یاد رکھیں کہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ ہی صحابہ ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ صحابہ پر تنقید کی جائے، ان پر اعتراض کیے جائیں، تو پھر تو دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ کی عظمت کا خیال رکھا کریں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے 34 سال چھوٹے تھے، اور آپ نے اسلام لایا فتح مکہ کے موقع پر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ اسلام تو پہلے میرے دل میں آ چکا تھا، لیکن اظہار جو ہے وہ فتح مکہ پہ ہوا، جب میرا باپ ابی سفیان بھی مسلمان ہوئے اور میں بھی مسلمان ہوا۔ اسی طرح خالد بن الولید، عمرو بن العاص، یہ سب لوگ بھی اس وقت مسلمان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 3 جماعتیں بنائی ہیں، 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جماعت جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ پہلی جماعت ہے۔ دوسری جماعت کون سی ہے؟ والانصار، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور کی آمد کے بعد صحابہ کو سینوں پہ رکھا، گلے لگایا، حضور نے جس کو جس کا بھائی بنا دیا، اس نے گویا کہ اپنی پوری جائیداد میں حصہ دے دیا۔ مواخات کی مثال پوری تاریخی دنیا میں کہیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ بعض انصاری صحابہ نے مہاجرین سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی نہیں ہے، نوجوان ہو، میری تو 4 بیویاں ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی چن لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تب شادی کرو۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دیتا ہے کہ اپنی بیوی دے دے؟ اور نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے، میرے لیے وہ بہن ہے، آپ صرف اتنا کریں کہ ایک کلاڑی اور ایک رسی مجھے دے دیں، میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، بیچوں گا، کھاؤں گا، میں آپ پر بوجھ نہیں بنتا۔ اگر استقبال کرنے والے انصار تھے تو آنے والے بھی تو مہاجرین تھے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت کیا ہے؟ مہاجرین، دوسری کیا ہے؟ انصار، اور تیسری کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان 2 جماعتوں کی پیروی کرے لیکن خلوص کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہ ہو۔ تو اگر وہ ان کی اتباع کرے گا، وہ تیسرا درجہ ہے، لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے 3 انعام دیے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی، ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ نے جنات بنائی، باغ بنائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ چند دنوں کے بعد نکال دیا جائے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی پہ رہیں گے۔ اور یہ چیزیں حاصل ہونا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس کو بھی حضور کی صحبت مل گئی وہ جنتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو آگ جہنم کی چھو کبھی نہیں گزرے گی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے اس کو بھی آگ چھو کے نہیں گزرے گی۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر آدمی نے جہنم سے گزرنا ہے، دعا کریں اللہ بچائے۔ جہنم سے گزرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں رہے گا، ایک یہ ہے کہ اسے گزرنا ہے تاکہ عذاب کا نمونہ دیکھ کے پھر نکل کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ
آج اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں بھی یہی پڑھا ہوتا. جیسے آپ نے دیکھا نا یہاں جیل خانے ہیں، قید خانے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو قیدی ہیں، ایک وہ ہیں جو نگران ہیں، جو افسر ہیں. وہ تو قیدی نہیں ہوتے نا، لیکن وہ بھی گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے. حضرت غازی علم الدین جب اس نے ایک ہندو پنڈت کو مارا تھا، اس کے جرم میں اس کو جیل بھیجا گیا، اور حکومت بھی انگریزوں کی اور جج بھی ہندو تھے. بہت ایسے منٹوں میں مقدمہ چلایا اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دے کے جیل بھیج دیا. سزائے موت والوں کے لیے الگ کوٹڑیاں ہوتی ہیں، کالی کوٹڑیاں ہوتی ہیں 12 فٹ کی. وہ چاہے ٹانگیں سیدھی کر سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں. اس وقت جو بڑے بڑے چوٹی کے وکیل تھے، جیسے کسوری تھا، اعجاز بٹالی تھا، محمد علی جناح تھا، یہ بڑے وکیل تھے جنہیں یورپ والے بھی مانتے تھے اور انہیں مقدمات میں بلاتے تھے. ان نے علماء کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا ایسے اللہ کے بندے کو سمجھاؤ، یہ انکار کر دے کہ میں نے قتل کیا ہے. انکار اگر یہ کر دے تو اس کی بریت کے ہم ذمہ دار ہیں، 100% یہ بری ہو جائے گا. لیکن جب یہ خود کہے کہ میں نے قتل کیا تو ہم وکیل کیا کریں؟ چند علماء منتخب کیے گئے کہ تم جاؤ سپرنٹینڈنٹ سے جاؤ. سپرنٹینڈنٹ بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح بیچارہ چھوڑ جائے، اس نے عشق رسول میں قربانی دی ہے، کون سا جرم کیا ہے اس نے. سارے اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس کو سمجھایا بھئی شریعت میں تولیہ بھی جائز ہے، شریعت میں کافروں کے مقابلے پر اگر تم نے قتل کیا ہے تو کیا ہے، اچھا ہے. حضور کے زمانے میں جس صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا تو حضور نے معاف کر دیا. جب وہ ساری تقریر سنتا رہا اس کے بعد رونے لگ گیا. رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ حضرات آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کے جوتیوں کا بھی غلام ہوں، لیکن اس کوٹری میں مجھے روز حضور کی زیارت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں ہمارے پاس کمال ہے. اب میں آپ لوگوں کا کہنا مانوں کہ ان کا کہنا مانوں؟ ساری جماعت اور باقی واپس آ گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں مانتے، یہ جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اس کو کہنا بھی فضول ہے. جب اس کو پھانسی کے لیے لے گئے تو وہ کہنے لگا بھی بات سنو، اگر اپنے ہاتھ سے گلے میں رسا ڈالنا خودکشی نہ ہوتی، حرام موت نہ ہوتی تو میں رسا بھی خود گلے میں ڈالتا، لیکن چونکہ شریعت میں وہ بنا ہے. کہتے ہیں اتنی زور سے اس نے کلمے کا نعرہ لگایا کہ ساری جیل ہل گئی، سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور وہ اللہ کے راستے میں پھانسی چڑھ گئے. کچھ حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن کسی مقدمے میں اسی جیل میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یار مہربانی کرو ایک رات مجھے اس کوٹھی میں رکھو جہاں علم نہیں تھا. مولانا میں بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن تو میں نے کہا اس میں یار بس کی کیا بات، جب رات میں سب لوگ سو جائیں تو کوٹھی کھول کے مجھے اندر رات گزارنے میں صبح میں نکلا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو مدتوں کے بعد گیا نا، اس کو جینا خوشبو آتی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا، بین ساری و ناری، اور حضور انگلی اپنی کھڑی کر کے اللہ سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی کہتی ہے کہ پھر حضور کا ہاتھ ٹھیک کریے. بات کی میں سمجھ گئی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، آپ کی روح مبارک نکل گئی ہے. جب تک روح تھی تو ہاتھ میں طاقت تھی. فرماتی ہے اس وقت آپ کے روح نکلنے سے میری کوٹھی میں ایسی خوشبو آئی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی. اور کیسے نہ آتی بھائی، اور محمد مصطفیٰ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی ام سلیم کے گھر میں حضور لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، چٹائی پر. حضور کو گہری نیند تھی. بی بی کپاس لے کر حضور کے بدن سے یوں لگاتی،
اس کو پھر شیشی میں چھوڑ دیتی، پھر لگاتی، پھر لگا شیشی آدھی شیشی اسے بھر رہی. حضور کی نیند کھل گئی. حضرت کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا حضور غریب لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں خریدیں؟ لوگوں کے بیٹے تو شادیوں پر خوشیوں پر نئے نئے عطر لگاتے ہیں، میں تیرا پسینہ لگاتا. ساری دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ گئی. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. صحیح روایات میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ کے پاس آتے تو دو رانوں بیٹھتے تھے. وہ کہتے ہیں امہات المومنین، حضور کے جو کپڑے یا چادر جو بھی چیز آپ کے پاس ہے زیارت کرایا کریں. بی بی صاحبہ نے چادر دی، حضرت معاویہ نے اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی کو نچوڑ کے اپنے جگہ پہ مل گیا. اور حضور کی ایک چادر تھی کسی کے پاس، کسی صحابی کے پاس. حضرت معاویہ کو پتہ چلا تو اس کے پاس گیا، اس کہا کہ جو مرضی آئے دولت مانگنے میں دینے کے لیے تیار ہوں، چادر مجھے دے دو. اور اس نے کہا حضرت میں آپ میرے پاس چل کے آئے ہیں، ورنہ یہ چیز کسی کو دینے کی ہے، لیکن آپ قبول فرمائیں. انہیں چادر دے دی. حضرت نے حضور کی چادر، آپ کے ناخن، آپ کے بال مبارک یہ سب رکھے ہوئے تھے، اور وصیت کی تھی کہ مجھے جب کفن دو یہ چادر بھی ڈالو، اور یہ ناخن وغیرہ بال جو ہے میری آنکھوں پر اور ناک پہ رکھ کے قبر میں دفن کر دو. مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ نہیں پکڑیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہم لوگ جو ہے نا جی ناراض نہ ہونا، ہم تو زبانی کلامی عاشق ہیں. میلاد بنا لیا، حلوے کی دیگیں چڑھا لی، جلوس نکال لیے، جھنڈیاں لگا لی، بس ہم یہ عشق ہے ہمارا جو الٹا گناہ کا باعث ہے. عاشق تو وہ تھے نا جی حضور کا نام سن کر بھی جانتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد شام چلے گئے. صحابہ نے بڑا روکا. انہوں نے کہا بھائی میں مصلی پہ جب نبی کو نہ دیکھوں تو میں کیا کروں گا. شام چلے گئے. ایک رات سو رہے تھے، کافی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا بلال اتنی جفا بھی ہوتی ہے کہ پھر ہمیں ملنے بھی نہیں آئے. ہمارے لوگ کبھی تک موت حیات کے جھگڑے میں ہیں، زندہ ہے کہ موت ہے کہ حیات ہے. اللہ اکبر. بلال کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور چل پڑا مدینے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آیا تو دیوار کو دیکھ کر سارے صحابہ کے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ بلال آج حضور والی اذان سنا دے. اللہ نے حضرت بلال کا آواز بھی بلند بھی تھی اور خوبصورت آواز بھی تھی، شکل کا ہی تھی. اللہ اکبر. حضرت نے کہا بھائی ناراض نہ ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں جب کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے حضور تو نظر نہیں آئیں گے، میں یہی مر جاؤں گا، اذان پوری نہیں کر سکوں گا. لوگوں نے کہا یہ نہیں مانے گا، حسن حسین کو لے آئے. حضرت حسن حسین چھوٹے تھے، ان کو لے آئے، ان سے پیار کیا. انہوں نے کہا بلال ہمیں نانے والے. بلال نے کہا حسین حسن تم سے میں نے حضور کا پیار دیکھا، تمہیں گلے سے لگاتے تھے اور سنتے تھے کہ میرے پھول ہیں، میں تمہارا انکار نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے کھڑے ہو کے اذان دی. اذان کی آواز آئی تو سارا مدینہ الٹ پڑا. انہوں نے کہا شاید حضور آ گئے ہیں. اگر بلال آ گیا ایسے مانا حضور بھی آ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، بڑی مشکل سے روتے بھی رہے، اذان بھی دیتے رہے، اور سارا مدینہ بچے عورتیں مرد سب رو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عائشہ سے کہا کہ اماں ہو جاتے رہے.
میں اس کے اندر تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، مجھے ایک رات تو گزارنا ہے۔ انہوں نے کہا بلال میں تو انکار نہیں کر سکتی، لیکن تم اگر ادھر مر گئے تو میں دفن تو نہیں کروں گی تمہیں وہاں۔ انہوں نے کہا مجھے باہر پھینک دینا لیکن رات تو گزارنے دو۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، ساری رات حضرت بلال درود شریف پڑھتے رہے۔ وہی اذان کا وقت آیا صبح کا جب آ کے حضور کو جگاتا تھا، اس اذان کے وقت باہر نکلے۔ لوگوں نے پھر بھی انہوں نے کہا بس جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھ سے اذان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ مجھے روک نہ دیں، تو چھوڑ کے پھر چلا گیا مدینہ سے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے گا۔ ایسے بخیل حاجی تو میں نہیں دیکھے، نہ درود پڑھتے ہیں نہ لبیک پڑھتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایام حج جب آتے تھے نا تو پوری گلیاں گونجتی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب تو پتہ نہیں ہوتا کون ہے، ایئر کنڈیشن میں سے ہیں، شیشے بند ہیں، حاجی اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو صرف رسم رہ گئی۔ اذان تو اب بھی ہے لیکن رسم بلال ہی نہ رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اور راستے میں پوچھا کہ معاویہ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا حضور میرا سینہ لگ رہا ہے، میرا پیٹ بھی لگ رہا ہے۔ حضور نے کہا اللہم املأہ علما و حلما و حکمتا، اللہ معاویہ کے اس پیٹ کو علم و حلم سے بھر دے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے اعلم امتی معاویہ، علم والا آدمی جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ زندگی میں انشاءاللہ